کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، وہ ایک کمزور سی بیل کی طرح جو درخت کا سہارا لے کر پھر اوپر چڑھ جاتی ہے۔ ہم سب بہت کمزور ہیں۔ اللہ سے کہا کریں اللہ تو مجھے بچا لے، مجھے شہوتوں کے اس سمندر میں ڈوبنے سے بچا لے۔ زندگی کے جو طریقے قرآن نے سکھائے ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں، ہر دور کے نبیوں نے وہی طریقے بتائے اور اللہ والے ان کو مانتے گئے۔ لیکن جب لوگ شریعت کے مقابلے میں شہوت کی شریعت کو عام کر لیتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کی باتیں مشکل لگتی ہیں، اور جب کوئی ایسی باتیں کرے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لو جی یہ کیا بات ہے۔ آج کل تو دین بھی لوگ اس طرح سے سکھاتے ہیں کہ اس میں خوب رنگ رونق ہوتی ہے، چمک بھی ہے، دمک بھی ہے۔ کل پرسوں ایک سلائڈ کسی نے دکھائی جس میں لکھا ہوا تھا کہ دین دینداروں سے سیکھیے، گلوکاروں سے نہیں۔ اب لوگ گلوکار کی برائی نہیں میں کر رہی، یا آرٹسٹوں سے نہیں۔ دیکھیے جو آرٹسٹ ہے وہ اپنی جگہ بہت قابل عزت ہے، جو جس کام میں لگے وہ کرے گا، نو پرابلم، لیکن جس کا کام اسی کو سادے۔ جب آپ بات کرنے والوں کا اپنا گیٹ اپ اور آپ کا رنگ روپ اور آپ کا طور طریقہ اور آپ کی بات کرنے کا انداز غیر اسلامی ہوگا تو لوگوں کو یہ بات کہنی پڑے گی۔ لیکن نئے لوگوں کو ادھر اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر آپ وہ طریقے اختیار کر رہے ہیں تو پھر نیکسٹ سٹیپ پہ بھی آئیے۔ اور ہم جیسے جن کو اللہ نے بچپن سے لے کے آج تک اللہ کی رحمتوں سے مسجدوں میں، پھر بچپن میں قاری صاحب، پھر اس کے بعد کتنے سیکھنے کے موقع دی، کتنے استاد ہیں، پھر ہمارے لیے تو اچھی چوائسیز موجود ہے نا۔ تو یاد رکھیے ہر بندے کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، آپ اپنے سٹیٹس کے اوپر دین کو لیجئے۔ دین کو کوئی لجھا کے اور الجھا کے یا گھما کے ہم لیں گے تو باقی تو پھر پیچھے کیا جائیں گے۔ تو لہٰذا کسی کو برا نہ کہیں۔ یعنی اگر کوئی گلوکار ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، بسم اللہ، ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کے گانے سنتے ہیں وہ اس کی زبان سے قرآن سن کر آئیں گے قریب، آہستہ آہستہ آگے آئیں گے۔ یعنی روک نہ دیں بس ادھر۔ ایسے جیسے ایک پرائمری ٹیچر ہے، ایک مڈل ٹیچر ہے، پھر ایک کالج کا ٹیچر ہے، تو پرائمری پڑھ کر مڈل پہ، مڈل سے پڑھ کر ہائی اسکول اور ہائی اسکول سے کالج میں آتے ہیں۔ تو دین سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو ایسے کرنا پڑے گا۔ بس آپ کہتے ہیں گانے سنتے ہیں اور شہوت والے گانے سن رہے ہیں تو ان کو ذرا سلو ڈاؤن کیجیے، کو نشید پہ لے آئیں۔ شروع میں ہو سکتا ہے میوزک والے نشید سنیں گے، پھر ایسے ایسے نشید سمپل ہوتے جائیں گے، پھر قرآن کی عادت ڈالتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ سب چھوڑ دیں گے۔ گیو دیم سم بیٹر آلٹرنیٹ۔ تو شہوات انشاءاللہ اسی سے پھر ختم بھی ہوتی ہیں، اور یہ سارا کچھ جب اندر سے نکل جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ ہمارے معاشروں میں پھیلا ہوا یہ آج جو ایک بہت بڑا کہہ لیجئے کہ ڈرا بیک دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے۔